نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کیے ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی نجات اور کامیابی کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ، جس کو دین حنیفیت کہا جاتا ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک راستہ تھا، یعنی جس دین کی طرف ابراہیم نے اور ابراہیم کے بعد میں آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کو دعوت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اس راستے پر جمع ہو جاؤ، یہ آپس کے تفرقے ختم کرو اور اپنے اندر وحدت پیدا کرو۔ تم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کو کہو اہل کتاب، تم اس بات پر جمع ہو جاؤ ہمارے ساتھ جو تمہارے ہاں بھی مسلمہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، تمہاری تعلیمات کا بھی وہی لب لباب اور خلاصہ ہے اور ہم بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ چیز ہے اللہ کی توحید اور وحدانیت۔ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو خدائی کا درجہ نہ دے، چاہے وہ دنیا کا کوئی حکمران ہو، چاہے مذہبی تقدس اور بزرگی کے حوالے سے اس کی شہرت ہو، بہرکیف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور دوسری یہ بات فرمائی تھی کہ ہم سب ابراہیم علیہ السلام پر جمع ہو جاتے ہیں، جن کو تم بھی اپنا امام اور پیشوا مانتے ہو اور ہم بھی ان کو اپنا رہنما اور امام مانتے ہیں۔ لیکن ان اہل کتاب کو یہ دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، عملاً وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے شرک کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، یہی حال یہودیوں کا ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو انہوں نے چھوڑ کر اپنی اغراض اور مقاصد کو دین بنا رکھا ہے۔ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں اس حوالے سے بات کی ہے کہ اب جو ہے کامیابی کا راستہ دین اسلام جو بتا رہا ہے یہی ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی کامیابی ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہود اور نصارہ کی جو سب سے بڑی خرابی ہے اس وقت، وہ سرمایہ پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، دولت ان کا معبود اور خدا بن چکا ہے۔ اس کے لیے باوجود اس کے کہ جانتے ہیں، یقین ہے کہ جو کچھ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی برحق اور درست ہے، سچی ہے، لیکن اس کے باوجود خود کفر میں مبتلا ہیں۔ قرآن نے گزشتہ درس میں یہ بات کی ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ماننے کے باوجود پھر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ کفر میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور مقصد اس کے پیچھے سرمایہ پرستی ہے، دولت ہے۔ جیسے کہ نصارہ کا جو بڑا پادری جو حضور کی خدمت میں، یہ نجران سے وفد حضور کے پاس مدینہ میں آیا، اس کا بڑا پادری اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ہیں سچے اللہ کے رسول، لیکن کیا کریں کہ ہمیں جو قیصر سے دولت ملتی ہے، جو وہاں ہماری عزت اور شہرت ہے، اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس سے معروم ہو جائیں گے۔ تو گویا دولت جو ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو ایک انسان دولت کا پجاری بن کر سچائی کو ترک کر دے، دین حق کو پس پش ڈال دے، حقیقت کو قبول نہ کرے، تو ایسا انسان یقیناً دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور یہی دولت
کل قیامت کے دن اپنی نجات کے لیے اگر وہ پیش کرے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ انسان روئے برابر دولت اکٹھی کر کے بھی وہ اپنی نجات کے لیے پیش کرے گا تو قطعاً قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں البتہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا قرب چاہتا ہے، محبوب بننا چاہتا ہے، دنیا میں انسان اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر سے سرمایہ پرستی کو ختم کرے، دولت کی محبت کو ختم کرے۔ مال بری چیز نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن مال کی محبت انتہائی خطرناک ہے، انسان سے ہر جرم کرواتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر خرابی کی بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ دنیا فی نفس ہی بری نہیں، لیکن اس کی محبت جب پیدا ہو جائے، اس کو ایک مثال سے حکماء سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر کشتی یا جہاز پانی کے اندر ہے اور اس کے باہر پانی موجود ہے تو اس کے لیے معاون ہے، مددگار ہے، اس جہاز کو اپنی منزل کی طرف، کشتی کو اپنے بہاؤ کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اگر وہی پانی اس کے اندر بھرنا شروع ہو جائے، پانی کشتی کے اندر بھر جائے تو وہی اس کشتی کی تباہی کا سبب بنے گا، وہ اس کو ڈبو دے گا۔ اسی طرح دولت جب انسان کے باہر ہو، دل سے باہر ہاتھوں میں ہے، انسان استعمال کر رہا ہے، ضرورت کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے مفید ہے، معاون ہے، مددگار ہے، بری نہیں۔ لیکن یہی دولت اس کے دل میں بھرنا شروع ہو جائے کہ ہر وقت دولت کی فکر لگی ہوئی ہے، دولت کا پجاری بن گیا ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ خدا پرستی ہے، نہ انسان دوستی ہے، بس اس کا مطمع نظر دولت، تو یاد رکھو ایسا انسان وہ ہر خرابی، ہر بد اخلاقی، ہر جرم کا ارتکاب کرے گا، اور وہ انسان سب سے بڑا نقصان اور خسران میں مبتلا ہونے والا ہے، یہاں تک کہ وہ کفر کو اختیار کر لے گا۔ ایمان اس کے لیے اس وقت تک ہے جب اس کے مفادات میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں، بار بار قارون کا تذکرہ کیا ہے کہ دولت بڑی کثرت سے اس نے جمع کر لی، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل سے ہے، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے، لیکن دولت ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے، ان پر الزام تراشیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ اب وقت کے سچے پیغمبر کا مخالف اور دشمن بن گیا۔ یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کو جو حضور سے دشمنی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے بھی یہی مال و دولت بنیاد تھی، یا عزت و غرور اور وجاہت اس کا سبب تھا۔ تو بہر صورت قرآن نے یہاں اس کا علاج ذکر کیا ہے، اور اس کا علاج ہے کہ مال کو جو ضرورت سے زائد ہو، انسان کو اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ چیز انسان کے لیے مال اور دنیا کی محبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم نیکی کا اونچا درجہ اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب اور پسند ہے، جو تمہیں اچھی لگے، یعنی اس میں مال بھی ہے کہ مال جو تمہیں پسند ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی انسان کو پسند ہے اس کو خرچ کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کے اندر اس کی محبت اس درجے کی نہیں بیٹھے گی کہ جس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے، خرابیوں میں اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو جائے۔ خرچ کرنے سے انسان کے اندر ایک تو اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، مال خرچ کر رہا ہے یا اس کے اندر کوئی اور صلاحیت ہے، یہ حکم مما تحبون فرمایا، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ انسان کو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی فن ہے، وہ بھی اس کے لیے پسندیدہ ہے، وہ اپنے اس فن سے مال کماتا ہے، اپنی اس کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے، عزت کماتا ہے، تو اپنے فن کی تعلیم بھی عام کرے، یا کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو اس روپے پیسے کو خرچ کرے، جمع کر کے نہ رکھے، ضرورت اپنی پوری کرے، ضرورت پوری کرنے کے بعد درجہ بدرجہ، پہلے رشتہ دار ہیں، پھر اسی طرح محلے دار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرے۔ مما تحبون وما تنفقوا من شیء، یاد رکھو جو بھی تم خرچ کرو گے تو فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو پسندیدہ ہو وہ خرچ کرو۔ فرمایا جو تمہیں محبوب ہے، یہ نہیں ہے جو بچی کھچی چیز ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی وتیرہ اور عادت یہ بن گئی ہے کہ جو اپنے کام کی نہیں ہوتی نا، ہم اس کو کہتے ہیں چلو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو،
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے ان کا باغ تھا، حضور اکثر ان کے باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، بڑا ہی گھنا اور بہت پھلدار باغ تھا، حضور کو بھی بڑا پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو پسندیدہ چیز ہے تمہاری، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو۔ تو میں اللہ کے رسول یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا ہی مجھے اچھا لگتا ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کو آپ قبول فرما لیں اور جہاں چاہیں اس کو استعمال میں لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا بڑا تو نے زبردست سودا کیا اور اللہ کے حکم پر فوراً عمل کیا تم نے۔ یہ اصل ہے مسلمان ہونا، کہ باوجود اس کے کہ ظاہر ہے ان کی بھی ضرورت اس کی بنیاد ہوئی تھی، اسی سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا اور اہم کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی اس باغ کا نگران مقرر کر دیا اور فرمایا اس کی پیداوار اللہ کی مخلوق پر، ضرورت مندوں پر، محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا مما تحبون، ایک یہ بھی نہیں فرمایا کہ سارے ہی خرچ کر دو، میم ما ہے، من یہاں بعض تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں سے کچھ تم، جو تمہیں بھی پسند ہے، تمہاری ضرورت بھی ہے، اس میں سے کچھ دوسروں کے لیے بھی خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد بیکار چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو خرچ کر دو، جس سے تمہاری اپنی رغبت ہے اس کو خرچ کرو۔ تو پھر اور یہ جو تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے دو اعتراضات بنی اسرائیل کے اہل کتاب کے ذکر کی ہیں۔ قرآن نے گزشتہ آیات میں یہ ذکر کیا تھا کہ اہل کتاب آؤ تم اور ہم ان باتوں پر اکٹھے ہو جائیں جو تمہارے ہاں بھی مسلمہ ہیں، ہمارے ہاں بھی مسلمہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو تم بھی امام مانتے ہو، ہم بھی امام مانتے ہیں، آؤ ہم ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر جمع ہو جائیں، جو انہوں نے انسانیت کے لیے اصول وضع کیے تھے ان کو اپنے لیے رہنما بنا لیں۔ انہوں نے کہا، اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہم کریں، ان کے راستے پر چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی شریعت میں یا اپنے اوپر گوشت کھانے کو حرام کر لیا تھا، ان کی شریعت میں گوشت حرام تھا، خاص طور پر اونٹ کا گوشت، اور آپ ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ گوشت کھانے کی آپ نے کھلی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں تو گوشت کے کھانے کی ممانعت ہے، تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں ہم انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہیں، موسیٰ کا، عیسیٰ کا اور دیگر انبیاء کا جو راستہ ہے وہی میرا راستہ ہے آپ کہتے ہیں، تو ان کی شریعتوں میں تو یہ چیز ٹھیک نہیں تھی۔ تو قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے اوپر گوشت کو حرام نہیں کیا تھا۔ یہ گوشت کی حرمت کا واقعہ یہ شروع ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے اوپر گوشت ایک عارضے کی وجہ سے حرام کیا تھا، وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل میں ان کو عرق النساء کی بیماری لاحق تھی، لنگڑی کا درد ہو گیا تھا، یہ ٹانگ کا درد ہوتا ہے بڑا شدید قسم کا ہے، یہ کولیس کی ہڈی سے شروع ہوتا ہے اور یہ پٹھے کے ذریعے سے پوری ٹانگ میں چلا جاتا ہے، دائیں ٹانگ میں بھی ہو جاتا ہے اور بائیں ٹانگ میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کا سبب بھی بظاہر یہی بنا تھا کہ وہ گوشت بکثرت کھاتے تھے، اور اس دور میں اونٹ کا گوشت بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ تو ڈاکٹروں نے یا حکیموں نے اس وقت انہوں نے بتایا کہ آپ اس بیماری میں جو مبتلا ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ گوشت کا کثرت سے استعمال کرنا ہے، آپ نے بہت زیادہ استعمال کر لیا۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ درس کے بعد بات کریں گے کہ گوشت کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کے فوائد ہیں اور اس کا استعمال بھی کس درجے میں ہونا چاہیے۔ تو بہر صورت اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی شدید تکلیف تھی، تو حضرت یعقوب نے اپنے لیے طبی نقطۂ نظر سے اس گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، شرعی اعتبار سے نہیں کہ وہ ان کے لیے حرام تھا، بلکہ اپنی صحت کے پیش نظر۔ اب جب وہ ابا جی نے گوشت چھوڑ دیا تو ان کی اولاد میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے گھر میں جب گوشت بنتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں، ابا جی کو پسند نہیں یا ان کی تکلیف اور بیماری کا سبب بن رہا ہے، تو جو ان کی اولاد ہے بنی اسرائیل، بنی کا معنی
بیٹے اسرائیل کے، اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، تو بنی اسرائیل نے بھی جب دیکھا کہ ہمارے بزرگ اور ابا جی گوشت نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھاتے، انہوں نے بھی گوشت چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ یہ اسی طرح ان کی نسل کے اندر گوشت کے نہ کھانے کا طریقہ کار رائج ہو گیا، وگرنہ اللہ نے تو اس گوشت کو حرام نہیں کیا، وہ انہوں نے ایک اپنی بیماری کی بنیاد پر اس کو چھوڑا۔ ہر طرح کا کھانا جو پاکیزہ ہے، قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، زیب و زینت کی اچھی چیزیں اور اسی طرح پاکیزہ کھانے کی چیزیں، ان میں سے کون سی چیز اللہ نے حرام کی؟ اللہ نے تو کچھ نہیں حرام کیا، اچھی چیزیں اللہ نے استعمال کرنے کے لیے رکھی ہیں، نہ یہ کہ اپنے اوپر تم حرام کر لو یا کسی اور وجہ سے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل ان کے اندر جو ہے ان کی حیوانیت بہت زیادہ طاقتور تھی، حیوانیت کا بہت زیادہ غلبہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی تھے، ان کی قوم میں بہت زیادہ شدت اور حیوانیت بہت زیادہ عروج پر تھی، تو ان کی حیوانیت کو کم کرنے کے لیے بعض اوقات جیسے کہ صوفیاء کرام بعض لوگوں سے مجاہدے کرواتے ہیں، مثال کے طور پر ان کی تربیت کرنے کے لیے ان کی خوراک کم کروا دیتے ہیں، یا خود اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے لیے سال میں 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں، ان کا کھانا پینا بند کیا ہے یا کچھ اس کا وقفہ بڑھا دیا ہے کہ اتنے وقت میں نہ کھاؤ، در حقیقت ان کی اس باطن کی تزکیہ اور تربیت کے لیے، اس لیے فرمایا روزے کی حکمت میں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ در حقیقت مستقل حکم نہیں ہے، عارضی اور وقتی حکم ہے، اسی لیے صرف پورے سال میں 1 مہینے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ پورے سال ہی تم روزے رکھتے رہو جی، وہ ایک مسلمان جماعت کی تربیت کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر گوشت کو ان کی تربیت کے پیش نظر حرام قرار دیا تھا۔ اصل شریعت میں تو اصل دین کے اندر گوشت کی حرمت نہیں ہے۔ تورات اٹھا کر لاؤ، قرآن نے یہاں کہا کہ لے آؤ تورات، کہاں تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا یا اس کو اللہ نے حرام کر دیا؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو تم منسوب کر رہے ہو کہ انہوں نے گوشت کو حرام کیا تھا، یہ ان کی شریعت میں حرمت چلی آ رہی ہے، اور یہ شریعت تمام انبیاء کی شریعتوں، یعنی اس کی حرمت تمام انبیاء کی شریعتوں میں رہی ہے، تو آپ اس کو جائز اور حلال قرار دے رہے ہیں، یہ تمہاری بات غلط ہے۔ قرآن نے یہاں ان الفاظ میں اس کو بیان کیا، کل طعام، ہر طرح کے کھانے کی چیز، کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل، ہاں مگر جو چیز اسرائیل نے حرام کر لی اعلیٰ نفسی اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ واقعہ ہے تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تورات اور موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اور یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ قل فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات، اس میں کہاں اس حوالے سے اللہ نے کوئی حکم نازل کیا ہے کہ یہ حرام ہے کچھ؟ فتلوہا، اس کو پڑھو، اگر واقعی تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا، لے آؤ تورات، اہل کتاب کو کہا اس سے پڑھ کر سناؤ، لیکن آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کیا گیا۔ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا ہے، یہ تو ایک حکمت کے پیش نظر ایک پیغمبر نے اس کو حرام قرار دیا، یا اپنی بیماری کے پیش نظر اس کو چھوڑ دیا، اور اولاد نے ان کی اتباع میں اس کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے تو اس کی حرمت کا فیصلہ نہیں کیا، اعلان نہیں کیا۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، اس کے باوجود جو اللہ پر افترا باندھے، جھوٹ بولے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اس پر اللہ پر جھوٹ بولے، تو فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ در حقیقت ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ، فرما دیجئے اللہ نے تو سچی بات کہی ہے کہ یہ چیزیں سب کھانے کی چیزیں، پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، اللہ سچ فرما رہا ہے، ابراہیم کی شریعت میں بھی اس کی کوئی حرمت نہیں تھی، لہذا آؤ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ کون سے ابراہیم؟ حنیفاً، وہ جو ابراہیم یکسو تھے، حنیف تھے، ہر قسم کے کفر، شرک، ہر قسم کی کجی اور گمراہی سے وہ بالکل الگ تھے، ان سے گمراہی سے الگ تھے،
وہ اللہ کی طرف یکسو تھے، توحید کے قائل تھے، اللہ کی طرف وہ اپنے آپ کو متوجہ کیے ہوئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ایک اعتراض تو یہ تھا، اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے قریب 1.5-2 سال آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تو آپ نے بیت اللہ کو اپنا مرکز بنا لیا۔ اب یہود کی طرف سے یہی اعتراض اٹھایا گیا کہ تم ویسے تو انبیاء کی باتیں کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہو، جبکہ تمام انبیاء کا قبلہ اور کعبہ وہ تو بیت المقدس رہا ہے۔ تم ویسے تو کہتے ہو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو قرآن مقدس نے ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا ہے اور فرمایا کہ دیکھو جہاں تک بات ہے، ایک ہوتا ہے قومی مرکز۔ انبیاء علیہ السلام یاد رکھیں سب سے پہلے اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں، جس قوم میں ان کی بعثت ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے پیغمبر بھی براہ راست ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، وہ بھی کسی قوم کے ہی فرد ہوتے ہیں، کسی قوم کے ہی اندر ان کی ولادت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، تربیت اور تبلیغ کا انداز و طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی قوم کی تربیت کریں۔ اگر قوم اس دعوت کو قبول کر لیتی ہے، پیغمبر کا ساتھ دیتی ہے، تو پھر اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اپنی قوم سے نکل کر دوسری قوموں کے اندر اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت ابراہیم نے تو ساری انسانیت کے لیے اصول وضع کیے، ساری انسانیت کے لیے، لیکن بعد میں جس قدر بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کی دعوتیں اپنی قوم سے باہر نہیں جا سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی اپنی قوم سے باہر نہیں جا سکی۔ یہودی اسی لیے تو آج تک نسلی اعتبار سے چلے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دین یا یہ فضیلت یا یہ تعلیم صرف یہودی نسل کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اس لیے یہودی نسلی مذہب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سوچ کو توڑنے کی کوشش کی، اس مذہب کو، اس تعلیم کو بین الاقوامی بنانے کی کوشش کی، لیکن یہودیوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم کے اندر بھی اس ہدایت اور پیغام کو پہنچایا جائے اور وہ بھی یہودیوں کی طرح ہو جائے، برابر ان کے ہو جائے۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ دشمن بن گئے اور ان کو اپنے زعم کے مطابق انہوں نے سولی چڑھا دیا، قتل کر دیا۔ تو ہر پیغمبر نے کوشش کی دوسری قوموں تک پیغام پہنچایا جائے، لیکن ان کی قوموں نے اس حوالے سے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ اپنی قوموں تک محدود رہے۔ تو سب سے پہلے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کی تربیت کی، تو قوم کے لیے کوئی نہ کوئی مرکز بنایا جاتا ہے جہاں وہ جمع ہوں، جہاں تربیت حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، اس مرکز کی اہمیت، عظمت ان کے دل میں موجود ہو۔ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کا قومی مرکز رہا ہے، لیکن جو بین الاقوامی مرکز تھا، جو ساری انسانیت کے لیے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا، بیت المقدس کو اس کے بعد بنایا، اور وہ تھا بھی ساری انسانیت کے لیے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مرکز حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے مل کر جو تعمیر کیا تھا وہ تو بیت اللہ تھا۔ قرآن نے یہاں واضح کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ بھی یاد رکھیں بین الاقوامی بعثت ہے۔ ایک بعثت حضور کی قومی ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کی تربیت کی اور آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی قوم میں سے کون تھے؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، یہ سارے آپ کی قوم کے افراد تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، حضور کا ساتھ دیا۔ وہ چند ایک لوگ تھے جو وہ رجت پسند قسم کے لوگ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے چند ایک لوگ، وہ تو بدر کے میدان میں ان کا ویسے ہی صفایا ہو گیا، اور
پھر اس کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجا، کثرت سے آپ کی قوم نے آپ کے دین کو قبول کیا اور آپ کا ساتھ دیا، اور آپ نے اپنی پھر قوم کے ساتھ آگے بڑھا اور ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کا میں رسول ہوں۔ اب اسی لیے یہاں بہت ساری باتوں میں مغالطہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات، تعلیمات یا کچھ احکامات وہ ہیں جو آپ نے اپنی قوم کی تربیت کے لیے فرمائے ہیں، اور کچھ احکامات وہ ہیں جو ساری انسانیت کو مخاطب رکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس لیے جو تو بات اس کے حوالے سے کوئی دلیل موجود ہے، اشارت النص، دلالت النص یا اقتضاء النص سے یہ بات یا صراحت النص سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ بات آپ نے اپنی قومی تربیت کے پیش نظر فرمائی ہے، تو اس کو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ اس لیے بعض حضور کی باتوں میں لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مخصوص پس منظر میں بیان فرمائی یا ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی۔ تو بہر صورت یہاں قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بیت اللہ ساری انسانیت کا مرکز ہے، یہ تو بین الاقوامی مرکز ہے، قومی مرکز نہیں ہے۔ بیت المقدس قومی مرکز تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، ناس کا ذکر ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو انسانیت کے لیے بنایا گیا مرکز کے طور پر، للناس ساری انسانیت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، البتہ وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ، مکہ ایک ہی معنی ہے، بکہ جو ہے وہ زیادہ عمدہ لغت کے اعتبار سے ہے، تو وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن بابرکت ہے، اور فرمایا وہدی للعالمین، اور ساری انسانیت کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے، عالمین کی ہدایت کا وہ مرکز ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ قومی مرکز ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کا یہ ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے اس کے اندر، یعنی یہ بیت اللہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں بے شمار تمہیں نشانیاں ملیں گی، اللہ کی طرف لے جانے والی شاعر اللہ تو بھی یہاں صفا ہے، مروہ ہے، یہاں بیت اللہ کے علاوہ وہ مقام ابراہیم ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ ہمیشہ سے قوموں کے اندر جب زمینوں کے حوالے سے یہ حد بندیاں ہوئی ہیں تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کی زمین اور دوسرے کی زمین کے درمیان میں حد بندی کے طور پر ایک پتھر نصب کر دیا جاتا تھا، اور وہ پتھر کیا ہوتا تھا؟ حد بندی کا سبب ہوتا تھا کہ ادھر کی زمین ان کی ہے اور ادھر کی زمین ان کی ہے۔ یہ جو ریونیو اکٹھا کرنے والے ہیں یا جو زمینوں کی معاملات کو سمجھتے ہیں تو وہ اس پتھر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ پتھر پہلے جو ہے وہ گاڑا جاتا تھا، سیاہ رنگ کا پتھر ہوتا تھا، اور اس کی لوگ عزت کرتے تھے، کیونکہ طاقتور آدمی وہ بسا اوقات کیا کرتا تھا، اس پتھر کو رات کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ لگا دیتا۔ اس لیے پھر کیا کیا جاتا تھا، شروع میں اس پتھر کو نصب کر کے تمام اردا گرد کی جو زمینوں کے مالک ہوتے تھے ان کو بلا کر اس پتھر پر ہاتھ رکھوا کر ان سے حلف لیا جاتا تھا کہ وہ کسی ایک دوسرے پر دست درازی نہیں کریں گے، دوسرے کا حق نہیں لیں گے۔ اس حوالے سے وہ پتھر ان کے لیے بڑا باعث عظمت ہوتا تھا، اس کی عزت کرتے تھے کہ اس پر ہم نے حلف لیا ہے، ہم نے اس کے اوپر قسم کھائی ہے، عہد کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ اسی طرح بیت اللہ کے اندر حجر اسود اللہ نے آسمانوں سے اتارا، جنت سے اتارا، اور جو بھی مسلمان وہاں حج کے لیے جاتا ہے تو اس کو وہاں اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے، یعنی گویا کہ حلف لینے کا اور حلف دینے کا حکم ہے کہ وہ حلف اٹھائیں کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ وہ یہاں حلف اٹھاتے ہیں، اس پتھر کی بھی عظمت ہے، حجر اسود کی بھی عظمت ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم وہ بھی پتھر ہے، اس کی بھی عظمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا یہ عظیم گھر انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بنایا گیا۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، یعنی یہ ایک امن کا مرکز ہے، یہ دنیا میں انسانیت کے لیے، عالم کے لیے امن قائم کرنے کا مرکز ہے، کان آمنا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور فرمایا
لوگوں کے لیے، لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو وہ حج بیت اللہ بھی کرے، یہاں پہنچے اور یہاں آ کر حلف اٹھائے اور اس گھر کی عظمت اس کے دل میں موجود ہو، یہاں کے انوارات و تجلیات کو حاصل کرے۔ لیکن جو استطاعت کے باوجود بھی یہاں نہیں آتا ہے تو ومن کفر، جو اللہ کے اس حکم سے انکار کرتا ہے تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ عالمین سے بے نیاز ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو اس کے حکم کی پرواہ نہ کرے۔ چنانچہ اس مرکز کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام اس مرکز میں آتے رہے، چاہے ان کے قومی مراکز تھے اور اس کی عظمت ان کے دلوں میں تھی اور اس کے حوالے سے وہاں جمع ہو کر تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے، لیکن اس بیت اللہ کی عزت و عظمت تمام انبیاء علیہ السلام کے دل میں تھی۔ وہ یہاں آتے تھے، حج کرتے تھے، یہاں کی برکات و فیوزات حاصل کرتے تھے۔ یہ عالمین کا مرکز ہے، اس لیے جو نبی ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بن کر آیا ہے تو اس کا مرکز بھی یہی اللہ نے بیت اللہ مقرر کیا جو ساری انسانیت کا بین الاقوامی مرکز بنایا گیا۔ اس لیے تمہارا اعتراض بھی کوئی صحیح نہیں۔ قرآن نے اس حوالے سے آگے مزید اہل کتاب کو مخاطب بنا کر ان کا جو ان کی خرابیاں، ان کمزوریاں ہیں، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اگلی آیات میں اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ سے